کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بھی اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں آج اپنی ہوس نے اس چیز میں ڈال دیا ہے۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مہینہ ہم نہیں کما سکے تو بھوکے مر جائیں گے۔ جو 11 مہینے عطا کر رہا ہے وہ 12ویں مہینے میں بھی دے سکتا ہے، لیکن بندے کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے۔ یہاں تو جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اپنے اسلاف کی، ان کے پاس اگر دن کی ہوتی تھی تو رات کی نہیں ہوتی، اگر رات کی تھی تو دن کی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں ہمارے بینک بیلنس بھی بڑے ہیں اور اللہ نے صحت بھی دی ہے، سب کچھ موجود ہے، راشن بھی مہینے کے حساب سے پڑا ہے، پہلی تک کا راشن پڑا ہے، لیکن ایمان کامل پھر بھی نہیں ہے، کہیں بھوکے نہ مر جائیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ دن یوں ہی گزر جائیں گے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق عطا فرمائے وہ اس مبارک مہینے کی قدر بھی کرے گا، انشاءاللہ اس کا احترام بھی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جس اہم موضوع کی طرف آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ غالباً آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ ماہ رمضان المبارک کی آج 18 تاریخ ہے، 18واں روزہ ہے، اور گزشتہ کل جو گزری ہے 17 رمضان المبارک، جس تاریخ میں ایک عظیم معرکہ پیش آیا، کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ جسے کہتے ہیں، جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے اور یوم بدر بھی کہا جاتا ہے۔ آج میں اس حوالے سے چند ایک گزارشات کروں گا، اور صرف اس عنوان پہ اس لیے بات کرنی ہے کہ آج یہ جو ہمارے ایمان دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور آج شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مال اسباب ہونے کے باوجود ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، ہم اسلام کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں، اسلام کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، یا اسلام پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جواب انشاءاللہ آپ کو ان نفوس قدسیہ اور معرکہ حق و باطل یعنی غزوہ بدر میں ملیں گے انشاءاللہ۔ یقین کامل کے ساتھ سماعت کیجئے، واقعات پرانے ہیں، فضائل اور برکات وہی ہیں، لیکن ان سے کچھ سیکھنے کا، ان سے کچھ نصیحت حاصل کرنے کی عزیزان محترم وہ تدبر اور فکر پیدا کیجئے، ورنہ رسماً آمدن گفتن برخاستم نشستم برخاستم، آئے بیٹھے سنے اور چلے گئے، یہ تو ہمیشہ ہر جمعے ہوتا رہتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مبارک ساعتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، جن ہستیوں کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، یاد رکھیے میرے ساتھیوں، ان ہستیوں کے بارے میں آج انتہائی لوگ بے باکی سے زبان درازی کرتے ہیں، اپنی زبان کھولتے ہیں۔ لہٰذا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے آج اسلام کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی، اور جب اسلام پر جان لٹانے کا وقت آتا ہے، کچھ دینے کا وقت آتا ہے، تم کچھ نہ کر سکے، نہ دے سکے، اور بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھ کر پھر ان نفوس قدسیہ پر بات کرتے ہو۔ تو سنو، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا، اور ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں قربان کیا جہاں نہ کھانے کو کچھ پاس تھا، نہ پہننے کو کوئی لباس تھا، نہ لڑنے کو کوئی جنگی لباس تھا، نہ کوئی ہتھیار تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزان محترم، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو کافروں پر بڑے سخت تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت تھے لیکن آپس میں بڑے نرم دل تھے، بڑے رحم دل تھے۔ قرآن انہیں آپس میں رحم دل کہے، قرآن انہیں آپس میں رحم دل اور نرم دل کہے، اور ہم ہیں، کسی کا اختلاف حضرت مولا علی سے ہے، کسی کا اختلاف حضرت مولا صدیق اکبر سے ہے، کسی کا اختلاف حضرت عمر فاروق سے ہے۔ یہ ترازی اور یہ ترازو تم تول کر پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کیا چیز ہے اور کیا بغض چھپا ہوا ہے۔ اہل سنت کا ایک ایک فرد بتانا چاہتا ہے کہ صحابہ بھی بڑے احترام والے ہیں، اہل بیت بھی بڑے احترام والے ہیں، لہٰذا نہ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی گندی زبان سننا چاہتے ہیں، نہ اہل بیت کے بارے میں کوئی گندی زبان سننا چاہتے ہیں۔ ہر وہ زبان کاٹ دی جائے گی اہل بیت کے بارے میں بکواس کرے، اور ہر وہ زبان کاٹ دی جائے گی صحابہ کے بارے میں بکواس کرے۔ اس لیے کہ میرے ساتھیوں، اس پرفتن دور میں
اگر کوئی اپنی عزت کا رکھوالا ہے، کوئی اپنی قومیت کی عزت کا رکھوالا ہے، تو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور صحابہ کی عزت اور ناموس اور اہل بیت کی عزت اور ناموس کے رکھوالے ہیں انشاءاللہ۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں انشاءاللہ یہی دورہ رہے گا، یہی اعلان رہے گا کہ ہم غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں بڑا انتہائی نازک دور ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ کوئی اہل بیت کی محبت میں آپ کو لے جا کر صحابہ کی گستاخیاں کروا دے گا، اور کوئی صحابہ کی محبت میں لے جا کر اہل بیت کی گستاخیاں کروا دے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں انتہائی نازک دور ہے۔ آئیے قرآن فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بڑے سخت تھے۔ عزیزان محترم، واقعہ بدر یہ وہ عظیم معرکہ ہے۔ ان حالات میں اس کا پس منظر اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ بارہا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اور انتہائی وقت بھی قلیل ہے۔ میں صرف اشارتاً آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار اب ہمارا جینا دھوبر کر رہے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ آ گئے، لیکن آپ کو یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ کبھی آ کے اونٹ چرا کے لے جاتے کافر لوگ، کبھی آپ لوگ کی بکریاں چرا کے لے جاتے، کبھی کسی سے وہ پنگا لیا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا کہ ابو سفیان قافلہ لے کر ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ کی سرزمین کے نزدیک سے گزرنے والے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا آؤ اب موقع ہے ہمیں انہیں لوٹنے کا۔ ہمیں دین پڑھانے والوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا درس دینے والوں، میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ اب موقع ہے ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ اور یہاں سے قافلہ تیار کیا گیا، لیکن ابو سفیان انتہائی چالاک تھا، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے پہلے سے ہی پیغام بھیجا ابو جہل کی طرف کہ مجھ پر حملہ ہونے والا ہے اور سارا مال لوٹ لیا جائے گا، لہذا مدد کو فوراً پہنچو۔ ابو جہل نے سب کو جمع کیا اور اتنا لشکر اکٹھا کیا کہ تقریباً 1000 کی تعداد انہوں نے اکٹھی کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ بدر کے مقام میں پہنچتے ہیں، لیکن حضرت ابو سفیان وہاں سے کسی اور جگہ راستہ بدل کر وہ مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں خیریت سے پہنچ گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم بدر پہنچ چکے ہیں، اب ہر حال میں ان مسلمانوں سے ہم لڑیں گے۔ تو میرے آقا بھی یہاں سے لشکر لے کے روانہ ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حالات دیکھے تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار کا 1000 کا لشکر بدر کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اے میرے صحابہ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جنگ لڑنی چاہیے کہ نہیں لڑنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ جناب صدیق اکبر کے اس اعلان کے بعد میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جناب فاروق اعظم کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری جانیں ہماری گردنیں حاضر ہیں، ہم آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں پھر مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو وہ کھڑے ہو رہے ہیں جو میرے ساتھ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، میں مدینہ والوں کی زبانیں سننا چاہتا ہوں، مدینے والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر مدینے والے انصار صحابی حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہ کہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑائی کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنو سنو، تم نے صحابہ کو بزدل کہا، بزدل تمہاری نسلیں، ہمارے صحابہ بہادر تھے، بہادر ہیں، بہادر رہیں گے۔ جب تم اپنی بزدلی کو مان رہے ہو
اور लीडर बन के तुम कहते हो कि मैं बड़ा लीडर हूँ, जब मजमे में आते हो, ग्राउंड में आते हो, बुलेट प्रूफ शीशे में आके खिताब करते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सवारियाँ मुकर्रर हुई, मैंने पहले कहा कि सवारियाँ बहुत कम थी, असबाब बहुत कम थे। एक ऊँट पर 3 बंदों को लगा दिया गया कि बारी बारी आप सवारी करेंगे। एक ऊँट हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए आया। मेरे आका ने फरमाया 2 बंदे मेरे साथ भी हो जाएं। ये नहीं फरमाया कि मैं कायद हूँ, मैं तमाम का लीडर हूँ, मैं अकेला सफ़र करूँगा। नहीं फरमाया ऐ मौला अली शेर खुदा तू भी मेरे साथ होगा और हज़रत अबू लुबाबा भी मेरे साथ होंगे। हज़रत मौला अली शेर खुदा अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अपनी बारी आप पर कुर्बान करना चाहते हैं, सिर्फ आप ही सवारी करें, हम पैदल चलेंगे। अल्लाह अकबर। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं अली शेर खुदा, अगर तुम सवाब के हरीस हो तो मैं भी सवाब कमाना चाहता हूँ, मैं भी सवाब कमाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें चलने की सकत है तो चल मैं भी सकता हूँ, लिहाजा अपनी अपनी बारी पर सवारी होगी और अपनी अपनी बारी पर मैं खुद भी पैदल चलूँगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरने वालों, हज़रत मिक़दाद खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे, आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे। अल्लाह अकबर। इसी असना में फिर 2 बच्चे खड़े होते हैं। एक की उम्र है 12 साल, एक की उम्र है 13 साल। एक को तो इजाज़त मिल जाती है, छोटा बच्चा हज़रत माज, एक का नाम है, बड़े का नाम माज है और छोटे का नाम मुअव्वज़ है। माज को इजाज़त मिल जाती है, मुअव्वज़ को मेरे आका कहते हैं तुम अभी छोटे हो, जाओ तुम नहीं जंग लड़ सकते। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी उम्र पे न जाइए, मेरे कद पे न जाइए, या रसूल अल्लाह आप मेरी कुश्ती कराएं मेरे भाई से। अगर मैं कुश्ती जीत जाऊं तो मुझे इजाज़त दे दीजिए, अगर मैं हार जाऊं तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। कुर्बान सहाबा के इस जज्बे पर, कुर्बान सहाबा के इस ईसार पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़ते हैं। फरमाया अच्छा चलो तुम्हारी कुश्ती कराते हैं, तुम्हारी कुश्ती कराते हैं। जब जैसे पहलवान एक दूसरे को आपस में बाहों में लेते हैं, जब दोनों भाइयों ने आपस में एक दूसरे को बाहों में लिया, छोटा भाई रो के कहता है कि भाईजान तुझे इजाज़त मिल चुकी है, तुझे इजाज़त मिल चुकी है, और जिसे मैदान बदर की इजाज़त मिल गई है वो अब वापस नहीं हो सकता। खुदारा अपने आप को गिरा दे ताकि मुझे भी इजाज़त मिल जाए। अपने आप को गिरा देता कि मुझे भी इजाज़त मिल जाए। अजीज़ान मोहतरम, बड़ा भाई अपने आप को फ़ौरन गिरा देता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये मंज़र देखा, आसमान से मलाइका भी नाजिल होते हैं, ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसे इजाज़त दे दीजिए। फरमाया चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अल्लाह अकबर। ये काफ़िला यहाँ से रवाना होता है। मैं फिर कह रहा हूँ अजीज़ान मोहतरम, गर्मी का मौसम है, तपती रेत है और चलती हुई लू के गर्म थपेड़े हैं, लेकिन सहाबा किराम ने रोज़ा भी रखा हुआ है। 17 रमज़ान मुबारक है। आज मुसलमान कहता है, उम्मती कहता है कि मेरे जिस्म में सकत नहीं है कि मैं गर्मी बर्दाश्त कर सकूं, गर्मी बड़ी तेज़ है, मैं इसलिए रोज़ा नहीं रख सकता। कुर्बान उनके हौसलों पर। अरे हम एसियों में बैठकर रोज़ा न रख सकें, हम छाँव में बैठकर रोज़ा न रख सकें, हम पंखे के नीचे बैठकर रोज़ा न रख सकें, वो मैदान जहाद में जाते हुए तलवारें हाथ में हैं, और तलवार भी ऐसी, किसी की नोक टूटी हुई है, किसी का दस्ता टूटा हुआ है। किसी सहाबी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें तलवार तो दीजिए, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, सवारी के लिए घोड़ा तो दीजिए, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, बचाव के लिए ज़रा भी तो दीजिए। न ज़रा उनके पास है, न तलवार उनके पास है, लेकिन उनकी हौसले और हिम्मत को सलाम है। किसी ने नहीं कहा, बल्कि आगे बढ़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारी गर्दनें हाजिर हैं, हमारी गर्दनें हाजिर हैं। ये काफ़िला मदीना से रवाना होता है। मकाम बदर मदीना तैयबा से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर है। रास्ते में अजीज़ान मोहतरम फिर सहरी का वक्त होता है। यहाँ हमारे पास दही मौजूद है, हमारे पास पराठे मौजूद हैं, हमारे पास हंडियाँ चढ़ती है, हमारे पास किस्म किस्म के खाने पकते हैं सहरी के टाइम। कुर्बान उन सहाबा के जज्बे पर। एक सूखी खजूर है हर एक के पास, सूखी खुश्क खजूर है कि हर एक के पास, हर
ہر بندہ کھجور پہ روزہ رکھ لیتا ہے، سحری کر کے پانی پی لیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر آگے سفر روانہ ہوتا ہے۔ مقام بدر پر جب پہنچے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ریتیلی زمین ہے، فرمایا یہیں پڑاؤ ڈال دو، یہیں پڑاؤ ڈال دو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں تو چلا بھی نہیں جا سکے گا۔ میرے آقا نے فرمایا بس میرا حکم ہے، رات جب ہوتی ہے وادی بدر یہ اعلان کرتی ہے، اے میرے پروردگار مجھے کیا معلوم کہ تیرے محبوب نے یہاں قدم رکھنا ہے، مجھے کیا معلوم کہ تیرے محبوب کی آمد یہاں ہونی ہے، کاش میں طوفان نوح میں اتنا پانی جمع کر لیتی کہ تیرے محبوب کے غلاموں کو آج پانی سیراب ہوتا، آج میں بارش کے قطرے اتنے جمع کر لیتی کہ تیرا محبوب نے یہاں آنا تھا، تیرے محبوب کے غلاموں کے یہاں قدم لگنے تھے تو میں انہیں پانی مہیا کرتی، کاش آج میرے پاس پانی نہیں ہے لیکن میں فریاد کرتی ہوں آج رات بارش برسا دے، آج رات بارش برسا دے۔ اللہ اکبر، مقام بدر پر جو پہلی مدد اللہ کی طرف سے ہوئی وہ رات کو خوب بارش برستی ہے، اور اس بارش کا فائدہ یہ ہوا ریتیلی زمین اتنی سخت ہو گئی کہ وہاں پہ آسانی سے چلا بھی جا سکتا تھا، پھرا بھی جا سکتا تھا۔ سامنے کفار کا لشکر ہے، انہوں نے سخت زمین چوائس کی، لیکن جب بارش برسی کیچڑ ہوا، کبھی یہاں پھسلتے ہیں کبھی وہاں پھسلتے ہیں۔ اللہ اکبر، صبح رات جب ہوتی ہے، ارے ان کی رات کیسے کرتی ہے، کافر ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کی رات شراب میں گزرتی ہے، ان کی رات ان کے پاس لڑکیاں ہیں ناچنے میں گزرتی ہے، گانے میں گزرتی ہے، اور کباب کھانے میں گزرتی ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس صرف کھجوریں ہیں، پینے کا پانی ہے، یہاں کوئی عیاشی نہیں ہے۔ یہاں رسول اللہ کے غلاموں کو جو رات کٹتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں چھپر بنوایا، ایک خیمہ بنوایا جسے آج عریش کے نام سے جانتے ہیں، مسجد عریش آج بھی موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، حضور کے صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آس پاس خیمے لگا لیتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر آپ کے خیمے پر پہرا دیتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے دیکھا اس جھونپڑی کے اندر، اس خیمے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر روتے ہیں، اے میرے پروردگار میں کل کمائی لے کر آیا ہوں، اے میرے پروردگار میں کل کمائی لے کر آیا ہوں، یہ 313 آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے ہیں۔ کبھی آپ سجدے میں روتے ہیں، کبھی آپ رکوع میں روتے ہیں، کبھی آپ قیام میں روتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں آپ کی کالی کملی والی چادر سر سے اتر کے کبھی کاندھوں پہ آ جاتی ہے، کبھی کاندھوں سے اتر کے آپ کی کمر پہ آ جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روئے جا رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ بس کیجئے، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد پہنچ جائے گی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلاسے دے جا رہے ہیں، وہاں شراب کباب چل رہا ہے، یہاں دعائیں چل رہی ہیں، وہاں رقص چل رہا تھا، یہاں عبادت چل رہی ہے، وہاں خوشیاں منائی جا رہی تھی، یہاں دعائیں کی جا رہی تھی۔ جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا نے صفیں درست کروائیں۔ ایک صحابی سب سے تھوڑا آگے تھے، حضرت اسود، حضور نے چھڑی پکڑی ہے، جب زور سے ماری فرمایا صف سیدھی کر لو۔ پیٹ میں جب لگی اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو، آؤ مجھ سے حقوق العباد بڑے سخت ہیں میرے ساتھیوں، ہم ساری رات اگر سجدے میں گرے رہیں، صبح سے شاید یہ سمجھتے ہیں ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے اور لوگوں کے دل دکھاتے رہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہیں۔ نہ میرے ساتھیوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد بڑے سخت رکھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آؤ پھر مجھ سے بدلہ لے لو۔ وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، یعنی یہ قمیض کا سامنے والا حصہ اٹھا ہوا تھا، میرا پیٹ ننگا تھا، ذرا آپ بھی قمیض اٹھائیے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اے اسود تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا تمہارا کام نہیں ہے، رسول اللہ نے خود فرمایا ہے میں نے آج بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، اسود نے جب چمکتا ہوا بطن مبارک آپ کا دیکھا تو آپ سے لپٹ جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھ میں یہ مجال نہیں کہ میں آپ سے بدلہ لے سکوں، سامنے آپ منظر دیکھیں، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، میں نے جا کے جہاد کرنا ہے، رب کے آگے
پیش ہونا ہے، میری خواہش تھی کہ تاکہ زندگی کے آخری لمحات آپ سے چمٹ جاؤں تاکہ میری مغفرت ہو جائے۔ یہ تھے صحابہ کے جذبات۔ اس عالم میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو نہ بھولے۔ عزیزان محترم، جب اعلان ہوتا ہے وہاں سے بار بار کہ آؤ مقابلے کے لیے، میرے آقا نے 3 صحابہ کو بھیجا۔ انصاری صحابہ جب میدان میں جاتے ہیں، آگے سے کفار نے پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ہماری برابری کے نہیں ہو، ہماری ٹکر کے نہیں ہو، لہٰذا جاؤ قریش کو بھیجو جو ہمارے ٹکر کا ہو۔ جب وہ واپس آئے انصار صحابہ، میرے آقا نے فرمایا کیوں واپس ہو گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بڑے متکبر ہیں، وہ تو بڑے مغرور ہیں، وہ کہتے ہیں تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، ہمارے مقابلے کے لیے آؤ۔ میرے آقا نے فرمایا قم یا علی، قم یا امیر حمزہ، قم یا عبیدہ، اے عبیدہ کہاں ہے کھڑے ہو جاؤ، اے علی کہاں ہیں کھڑے ہو جاؤ، اے امیر حمزہ کہاں ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، تینوں صحابہ آگے بڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ ان کافروں کے مقابلے میں، وہ تمہیں للکار رہے ہیں، قریش کو للکار رہے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا آگے بڑھتے ہیں، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی مولا علی کہتے ہیں آؤ میں میدان میں آیا ہوں، ہم سے مقابلہ کرو، کیونکہ سامنے چہرے پر ذرائیں تھی۔ اگلوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ ہم قریش سے تعلق رکھتے ہیں، ہم قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا علی کے مقابلے میں جو شخص آیا ایک ہی وار میں مار گرایا۔ حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں جو شخص آیا ایک ہی وار میں مار گرایا۔ عبیدہ کی باری آئی، چونکہ آپ بوڑھے تھے، اللہ اکبر، سفید ریش تھے، عمر بڑی تھی، آپ مقابلہ کرنے لگے، آپ کی پنڈلی کٹ جاتی ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کٹ جاتی ہے۔ جب مولا علی شیر خدا نے دیکھا کہ کافر آپ پر حاوی ہو رہا ہے، آگے بڑھ کے حملہ کرتے ہیں اور اس کے دشمن کو مار گراتے ہیں۔ حضرت عبیدہ جب زمین پر گرے، دیکھا کہ آپ کی نگاہیں چاروں طرف دیکھ رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہوں، میری نگاہیں میرے آقا کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ جب سامنے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھسٹتے ہوئے میدان بدر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے عبیدہ تیری عظمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام۔ آج 14 صدیاں بیت گئیں لیکن تیرا نام اس لیے زندہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ نوجوانوں یہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی، نوجوانوں یہ زندگی یوں ہی تمام ہو جائے گی۔ اس زندگی کو حضور کے نام کر کے دیکھو، خدا کی قسم تا قیامت تمہارا نام رہے گا۔ اس زندگی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لگا کر دیکھو، لوگ سرداروں کے نام پہ بھی مر جاتے ہیں، میروں کے نام پہ بھی مر جاتے ہیں، قومیت کے نام پہ بھی مر جاتے ہیں، وطنیت کے نام پہ بھی مر جاتے ہیں، لیکن آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، آج کوئی ان کو پکارنے والا نہیں ہے۔ عبیدہ کا نام اس لیے زندہ ہے کہ اس نے حضور کے نام پر اپنی جان قربان کی ہے۔ عبیدہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا حضور کو تلاش کر رہا ہوں۔ آگے بڑھے، اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میں شہید نہیں ہوا؟ کیا میں شہید نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ فرمایا اے عبیدہ میں گواہی دیتا ہوں تو پکا شہید ہے، میں گواہی دیتا ہوں تو پکا شہید ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر جاتی ہے، آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو، جتنی بھی قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ ایک اور صحابی حضرت حارثہ کو تیر لگتا ہے اور وہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی والدہ کو پتہ چلتا ہے، دوڑ کر میدان میں آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میرا بیٹا جنت میں داخل ہوا کہ نہیں؟
قربان اس ماں کی عظمت پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مائی صاحبہ تو کیا سمجھتی ہے جنت ایک ہے؟ جنت کے کئی درجے ہیں، اور تیرا بیٹا حارثہ جنت کے اس مقام پر ہے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں۔ تیرا بیٹا اس مقام پر ہے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شعر حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں، میں نے بار بار اس جھونپڑی میں آ کے دیکھا، حضور یہ فرماتے تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ پھر رو کے عرض کرتے پروردگار میں مٹھی بھر یہ مجمع لے کر آیا ہوں، مٹھی بھر جماعت لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ جماعت مٹ گئی پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بچ جائیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں تو فتح و نصرت عطا فرما۔ بس حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں جب رسول اللہ نے یہ رو رو کر دعائیں مانگی، پھر ہم نے کیا دیکھا؟ میرے آقا نے مسکرا کے کہا کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ پھر آواز آتی ہے اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم۔ یا رسول اللہ یہ آوازیں کون سی ہیں، کیسی ہیں، کس کی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل 1000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، اللہ کی مدد آ پہنچی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کی مدد آ پہنچی ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 313 1000 پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم شہید ہوئے۔ آج ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ان 14 نفوس قدسیہ کو جنہوں نے مقام بدر میں شہادت پائی ہے۔ آج ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان ہستیوں کو جنہوں نے مقام بدر میں شہادت پائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی وہ غلبہ عطا فرما کہ فلسطین کے مسلمانوں پر وہ حملہ آور ہو کر بنے، فلسطین کے مسلمانوں پر اس طرح شاہین بن کر حملہ آور ہوں تاکہ ان کی نسلیں برباد کر سکے، ان کی نسلیں مٹا سکے۔ ارے صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، کبھی تو وقت تھا کہ 313 ہزاروں پر حاوی تھے، آج عرب سے زیادہ مسلمان ہیں، 56 اسلامی ممالک ہیں۔ فلسطین کا ایک ایک بچہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری مرم پٹی کرنے والا، ہے کوئی ہمیں جنازے میں شریک ہونے والا یا ہمیں دفنانے والا۔ نہ انہیں دفنانے والا کوئی رہا ہے، نہ ان کے مرہم پٹی والا کوئی رہا ہے۔ تو میرے ساتھیوں آج پوری دنیا تماشا بن کے دیکھ رہی ہے، وہ مسلمان جو ایک ہی للکار پہ حاضر ہو جایا کرتے تھے، کیوں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب ہم نے سجدوں کو چھوڑا، جب ہم نے راتیں شراب اور کباب میں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غیرت ایمانی چھین لی۔ ایک تو وہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رات سر سجدے میں رکھ کر مصلی آباد کیا کرتا تھا، پتہ چلا کہ عیسائی بہت بڑا حملہ کرنے والے ہیں، ساری رات دعا کی۔ جب صبح اٹھے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو بزرگ سے کہا کہ حضور والا آپ دعا کیجئے، عیسائی بہت بڑا اسلحہ لے کر ہمارے پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بزرگ نے مسکرا کے فرمایا وہ جہاز رات ڈوب چکا ہے، وہ جہاز رات ڈوب چکا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کیسے ڈوبا؟ وہ کیسے ڈوبا؟ فرمایا تیرے آنسوؤں سے ڈوبا ہے، تیرے آنسوؤں نے اس جہاز کو ڈبو دیا ہے جو تو نے ساری رات مصلی پر سر سجدہ میں ریز ہو کر تو نے آنسو بہا ہے، رب تعالیٰ نے ان آنسو میں اس جہاز کو ڈبو دیا ہے۔ ارے جس کی قوم، جو قوم پوری رات رقص میں مبتلا رہے، جو قوم پوری رات شراب میں مبتلا رہے، جو قوم پوری رات زنا میں مبتلا رہے، وہ قوم کبھی فاتح نہیں بن سکتی، وہ قوم کبھی جنگجو نہیں بن سکتی۔ اس لیے اپنے بچوں کے اندر وہ غیرت ڈالیے، وہ جہاد کا جذبہ ڈالیے کہ آپ کا بچہ جب نعرہ تکبیر بلند کرے تو کافر کا دل وہاں سے ہل جائے اور وہ پتہ لگا سکے کہ یہ وہ 313 کے ان ماننے والوں میں ہے جنہوں نے ہمیں تہس نہس کر دیا تھا۔ تو میرے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی شہداء بدر کے قبر انور پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمان پر بھی رحم و کرم فرمائے اور انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں۔